بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، وہ کہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ایسے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب الاسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ایسے وقت میں اسلامی سال کا آغاز قربانی سے ہوتی ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوتی ہے، تو 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ گو کہ محرم الحرام کا مہینہ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ بھی قربانیوں سے بالکل لبریز ہے۔ ایسے میں جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، تو جب اب مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں، مسلم سوسائٹی کو اور مسلم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، تو ایسے وقت میں جب محرم الحرام آتا ہے تو انہیں قربانی یاد آنی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یاد آنی چاہیے تھی، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن افسوس وہ محرم الحرام کا ویلکم، محرم الحرام کو سیلوٹ اور محرم الحرام کا استقبال وہ ناچ سے کرتے ہیں، وہ گانے سے کرتے ہیں، وہ باجے سے کرتے ہیں، وہ ڈی جے سے کرتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، وہ تھرکتے ہیں، اور پورے معاشرے کو بالکل گندہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور خود اوباش اور بدچلن اور بدکردار بن جاتے ہیں، اور اسلامی تاریخ کو بدنام کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کو بدنما داغ دیتے نظر آتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو میں کہوں گا، اے نوجوانوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت دی تھی، اور جس مقصد سے شہادت دی تھی، جس مقصد سے قربانی پیش کی تھی، آج ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کے مقصد کو یاد کرنا چاہیے، ان کے مشن کو یاد کرنا چاہیے، اور جس مشن کے تحت انہوں نے قربانی دی تھی، ہم ان کے مشن کو یاد کرتے اور ان کے مقصد پہ ہم گامزن ہو جاتے اور ان کے طریقے پہ چلتے چلے جاتے۔ انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ ساری دنیا میں امن کا نظام ہو جائے، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ ساری دنیا میں حق کا بول بالا ہو جائے، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ انصاف اجاگر ہو جائے، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ سچ کا چلن ہو جائے، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ ظالموں کو ظلم کا مزہ چکھایا جا سکے، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ مظلوموں کو اس کا حق ملے، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جا سکے، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ ظلم کے خلاف ہر کوئی سر چڑھ کے بولے، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ ساری دنیا میں امن کا نظام اور امن کی فضا قائم ہو جائے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یاد تو نہیں رہتا، ان کا مشن یاد نہیں رہتا، اور ان کا ہدف یاد نہیں رہتا، ان کا میسج اور ان کا سندیش یاد نہیں رہتا۔ اگر یاد ہوتا ہے تو وہ شیطانی ایجنٹ بن کے دکھائی دیتے ہیں، اگر یاد ہوتا ہے تو انہیں ڈھول اور تاشے یاد
یاد آتے ہیں، انہیں ڈی جے اور باجے یاد آتے ہیں، انہیں ناچنا اور تھرکنا یاد آتا ہے۔ وہ ناچتے تھرکتے ہیں، وہ گاتے ہیں، وہ پیتے اور پلاتے ہیں، وہ نشوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، وہ معاشرے کو بگاڑتے ہیں، وہ سوسائٹی کو بگاڑتے ہیں، وہ محلے کی لڑکیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، ہر ایک کو اکٹھا کرتے اور اس کے بعد سب کو برا سندیش، برا پیغام اور گندا پیغام دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو کہوں گا اور محلے کے ذمہ داروں کو کہوں گا، آپ اپنی ذمہ داری صحیح سے سنبھالیے، اپنی قیادت صحیح سے سنبھالیے، اور ان نوجوانوں کو جو معاشرے کو یہ بدنام کرنے چلے ہیں، جو معاشرے کو برائی میں بالکل سن دینے کے لیے چلے ہیں، ایسے نوجوانوں کو بریک لگائیے، ایسے نوجوانوں کو باز رکھیے، اور ایسے نوجوانوں کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام انہیں بتا دیجئے اور کہیے کہ تم یہ غلط کام نہیں کرو، غلط کام کو چھوڑو اور الاسلام کی صحیح نمائندگی کے لیے تیار ہو جاؤ، الاسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، الاسلام کی صحیح تبلیغ اور اشاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج جب تم سڑکوں پہ نکلتے ہو ڈھولوں کے ساتھ، تاشے کے ساتھ، باجوں کے ساتھ اور ناچتے اور تھرکتے ہو، تو غیر اور اغیار جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الاسلام یہی ہے، وہ کہتے ہیں مذہب تمہارا یہی ہے۔ جب وہ ناچتے گاتے اور بیچ بیچ میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ الاسلام یہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں الاسلام وہ نہیں ہے، وہ الاسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، الاسلام کو بدنام نہیں کرو، الاسلام کی صحیح تصویر پیش کرو، الاسلام کی صحیح نمائندگی کرو، اور ڈھول تاشوں سے، گانے سے، باجے سے، ناچنے سے، تھرکنے سے، تمام لہوجات سے اور تمام افواط و بکواس سے باز آ جاؤ۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ہدایت دے اور ان نوجوانوں کی صحیح گائیڈنگ فرمائے اور تمام معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔